اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بحث زکوٰۃ کے بارے میں چل رہی ہے۔ گیہوں، جو اور کھجور و کشمش کی زکوٰۃ کے بارے میں پہلا درس کل ہم نے بیان کیا، اب اس کا دوسرا حصہ فرماتے ہیں جو اخراجات کسی شخص نے گیہوں، جو اور کھجور انگور پر کیے ہوں انہیں وہ فصل کی آمدنی سے منہا کر کے نصاب کا حساب نہیں لگا سکتا۔ لہذا اگر ان میں سے کسی ایک کا وزن اخراجات کا حساب لگانے پر سے پہلے نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس پر زکوٰۃ دے۔ فرماتے ہیں جس شخص نے زراعت میں بیج استعمال کیا ہو، خواہ وہ اس کے پاس موجود ہو یا اس نے خریدا ہو، اور وہ نصاب کا حساب اس بیج کو فصل کی آمدنی سے منہا کر کے نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ نصاب کا حساب پورے فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائے۔ جو کچھ حکومت اصلی مال سے جس پر زکوٰۃ واجب ہو بطور محصول لے لے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا اگر کھیت کی پیداوار 2000 کلو ہو اور حکومت اس سے 100 کلو بطور لگان کے لے لے تو زکوٰۃ فقط 1900 کلو پر واجب ہے۔ فرمایا جاتا ہے واجب کی بنا پر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ جو اخراجات اس نے زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کیے ہو انہیں وہ پیداوار سے منہا کرے اور صرف باقی ماندہ پر زکوٰۃ دے، یعنی یہ نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد جو اخراجات کیے جائیں اور جو زکوٰۃ کے مقدار کی نسبت خرچ کیا جائے وہ پیداوار سے منہا نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ احتیاط کی بنا پر حاکم شرع یا اس کے وکیل سے اس کو خرچ کرنے کی اجازت بھی لے لے۔ کسی شخص کے لیے یہ واجب نہیں کہ وہ انتظار کرے تاکہ جو اور گیہوں کھلیاں تک پہنچ جائے اور انگور اور کھجور کے خشک ہونے کا وقت ہو جائے پھر زکوٰۃ دے، بلکہ جو ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے جائز ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کا اندازہ لگا کر وہ قیمت بطور زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد انسان یہ کر سکتا ہے کھڑی فصل کاٹنے یا کھجور اور انگور کو چننے سے پہلے زکوٰۃ مستحق شخص یا حاکم شرع یا اس کے وکیل کو مشترکہ طور پر پیش کر دے، اور اس کے بعد وہ اخراجات میں شریک ہوں گے۔ جب کوئی شخص فصل یا کھجور اور انگور کی زکوٰۃ عین مال کی شکل میں حاکم شرع یا مستحق شخص یا ان کے وکیل کو دے دے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بلا معاوضہ مشترکہ طور پر ان چیزوں کی حفاظت کرے، بلکہ وہ فصل کی کٹائی یا کھجور اور انگور کے خشک ہونے تک مال زکوٰۃ اپنی زمین میں رہنے کے بدلے اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر انسان چند شہروں میں گیہوں، جو، کھجور یا انگور کا مالک ہو اور ان شہروں میں فصل پکنے کا وقت ایک دوسرے سے مختلف ہو، ان سب شہروں سے فصل اور میوے ایک ہی وقت میں دستیاب نہ ہوتے ہوں اور یہ سب ایک سال کی پیداوار شمار ہوتے ہوں، تو اگر ان میں سے جو چیز پہلے پک جائے وہ نصاب کے مطابق ہو تو ضروری ہے کہ اس پر اس کے پکنے کے وقت زکوٰۃ دے، اور باقی ماندہ اجناس پر اس وقت زکوٰۃ دے جب وہ دستیاب ہو۔ اگر پہلے پکنے والی چیز نصاب کے برابر نہ ہو تو انتظار کرے تاکہ باقی اجناس پک جائیں، پھر اگر سب ملا کر نصاب کے برابر ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نصاب کے برابر نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کھجور اور انگور کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیں اور دونوں مرتبہ کی پیداوار جمع کرنے پر نصاب کے برابر ہو جائے، احتیاط کی بنا پر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس غیر خشک شدہ کھجوریں یا انگور ہوں جو خشک ہونے کی صورت میں
نصاب کے مطابق ہوں، تو اگر ان کے تازہ ہونے کی حالت میں وہ زکوٰۃ کی نیت سے ان کے اتنی مقدار زکوٰۃ کے مصرف میں لے آئے جتنی ان کے خشک ہونے پر زکوٰۃ کی مقدار اس کے برابر ہو جو اس پر واجب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر خشک کھجور یا کشمش کی زکوٰۃ واجب ہو تو ان کی زکوٰۃ تازہ کھجور یا انگور کی شکل میں نہیں دے سکتا، بلکہ اگر وہ خشک کھجور یا کشمش کی زکوٰۃ کی قیمت لگائے اور انگور یا تازہ کھجوریں یا کوئی اور کشمش یا خشک کھجوریں اس قیمت کے طور پر، اس میں بھی اشکال ہے۔ نیز اگر کسی پر تازہ کھجوریں یا انگور کی زکوٰۃ واجب ہو تو وہ خشک کھجور یا کشمش دے کر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر قیمت لگا کر کوئی دوسری کھجور یا انگور دے تو اگرچہ وہ تازہ ہی ہوں اس میں اشکال ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جو مقروض ہو اور اس کے پاس ایسا مال بھی ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، تو ضروری ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو پہلے اس میں سے تمام زکوٰۃ دی جائے اور اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جائے۔ لیکن اگر زکوٰۃ اس کے ذمے واجب الادا ہو چکی ہو تو اس کا حکم بھی باقی قرضوں کا حکم ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جو مقروض ہو اور اس کے پاس گیہوں، جو، کھجور یا انگور بھی ہوں اور اس سے پہلے کہ ان اجناس پر زکوٰۃ واجب ہو اس کے ورثاء اس کا قرضہ کسی دوسرے مال سے ادا کر دیں تو جس وارث کا حصہ نصاب کی مقدار تک پہنچتا ہو تو ضروری ہے کہ زکوٰۃ دے، اور اگر اس سے پہلے کہ زکوٰۃ ان اجناس پر واجب ہو متوفی کا قرضہ ادا نہ کرے، اور اگر مال فقط اس قرضے جتنا ہو تو ورثاء کے لیے واجب نہیں کہ ان اجناس پر زکوٰۃ دے، اور اگر متوفی کا مال اس کے قرض سے زیادہ ہو جبکہ متوفی پر اتنا قرض ہو کہ اگر اسے ادا کرنا چاہیں تو گیہوں، جو، کھجور اور انگور میں سے بھی کچھ مقدار قرض خواہ کو دینے پڑیں گے، تو جو کچھ قرض خواہ کو دے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور باقی ماندہ مال پر وارثوں میں سے جس کا بھی حصہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ جس شخص کے پاس اچھی اور گھٹیا دونوں قسم کی گندم، جو، کھجور اور انگور ہوں جن پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، ان کے لیے واجب یہ ہے کہ اچھی قسم کی زکوٰۃ گھٹیا قسم سے نہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔